ڈاکٹر جو ہے وہ کمزور اگر ہوگا تو یہ اس کا کچھ جرم یعنی ہر لیول پر ہی، یعنی سوسائٹی لیول پر بھی، جیسے آپ نے بتایا کہ سینئرز بھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کمزور ہوتا ہے، ڈاکٹر تگڑا ہوتا ہے، لیکن جتنا وہ تگڑا ہوتا ہے بوجھ اس سے کئی گنا زیادہ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جتنی مشکلات برداشت کر سکتا ہے مشکلات اس کے اوپر زیادہ لا دی جا سکتی ہیں. اور کبھی ڈاکٹرز چونکہ 100 سال پہلے بہت کم تعداد میں ہوتے تھے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں تو بہت ہی قلت تھی ڈاکٹرز کی، تو اس قلت کے نام پہ ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ 25-30 سال 40 سال ذرا زیادہ کام کر لو، پھر ڈاکٹر بننے شروع ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پھر وہ چیزیں لمبی لمبی ڈیوٹیاں، 36 گھنٹے کی ڈیوٹی اور اس کے بعد 12 گھنٹے کا ریسٹ، اور اس میں کہنا ہے کہ کہیں جانا نہیں، آن کال ہو. اچھا، یہ بعد میں ایسا ہوا کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ بننے لگے پاکستان میں. آج کی نسبت 50 سال پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں بنتے تھے. اب تو میڈیکل کالجز کی تعداد، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی تعداد، اور پھر دوسرے ملکوں سے ڈاکٹر بن کے جو واپس پاکستان آتے ہیں چائنا سے یا ازبکستان سے، تو خاصی بڑی تعداد ہے. لیکن وہ جو پریسیڈنٹس بن چکے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹرز کو بہت طویل ڈیوٹیاں دی جائیں گی اور وہ ان کے دماغ کے حفاظتی نظام کو تھکا دیتی ہیں، اور گھر جا کے بھی ڈاکٹر کا ذہن جو ہے اٹکا رہتا ہے اسپتال میں. یعنی جو بھی ایک اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ ہسپتال میں بہت ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہے، تو وہ جب گھر واپس آ جاتا ہے تو وہ اس کا دماغ وہیں اٹکا ہوتا ہے، اور وہ گھر میں ایک بے مزہ انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے بیوی بچوں کی نظر میں. اور وہ اس کی قیمت پھر یہ ہوتی ہے کہ بیوی بچے توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ ڈیوٹیوں کی بات کر رہے ہیں نا، ایک تو آپ کی آفیشیلی ڈیوٹیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کسی سوشل گیدرنگ میں ہوتے ہیں، آپ کسی جو ہے شادی پہ ہوتے ہیں، کسی آپ جنازے پہ ہوتے ہیں، کہیں آپ کسی کی تیمار کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو ایز اے ہیومن بینگ نہیں لیا جاتا، آپ کو ایز اے ڈاکٹر لیا جاتا ہے. وہاں بھی آپ سے یہی مشورے کر رہی ہوتا ہے کہ پیٹ آپ شادی بیاہ میں بیٹھے تو وہ اگلا بندہ تہاڈا ہاتھ پھاڑ کے اپنی وکھی چ پا رہا ہوتا ہے کہ چیک کرو ایتھے کی محسوس ہوتا ہے. تو یہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈیوٹی ختم بھی ہو جاتی ہے تو ذہن آن رہتا ہے، نیند سطحی ہوتی ہے، اور یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بینگ ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ ہے، آپ بھی ہیومن بینگ. اٹ افیکٹس یو، اور وہ ایموشنلی بھی افیکٹ کرتا ہے، فزیکلی بھی افیکٹ کرتا ہے. آپ ایک پیشنٹ کو سر ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب وہ آ کے آپ کو اتنی بڑی بات کہتا ہے کہ جناب اتنے اللہ تے تھلے تسی، تو آپ کے اور منو بوجھ طرح دب جاتے ہیں. اور پھر آپ اس کو جب ٹریٹ کر کے گھر بھی پہنچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں بالکل ٹھیک ہے، وہ ریل چل رہی ہوتی ہے، اور یو آر کنٹینیوسلی. نیند جو قربان ہوتی ہے، یعنی یہ بھی تو محنت کا تصور تو ہے نا اس کے ساتھ، کہ کوئی انسان اگر راتوں کو جاگ کے کوئی کام کر رہا ہے تو محنت ہے. لیکن نیند کی قربانی محنت نہیں ہے، کیونکہ اس سے غلطیوں کی بنیاد پڑتی ہے. چونکہ ڈاکٹر نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جس پہ کسی نہ کسی کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر نیند نہ پوری کرے، کیونکہ نیند کے دوران ہمارے دماغ کو دھویا جاتا ہے. قدرتی طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو نیورونز ہیں وہ شرنک کر جاتے ہیں، اور نیورونز کے درمیان جو فلوئڈ ہے وہ اس کو بیدنگ کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے. تو ڈاکٹر کو آپ اگر نیند سے محروم کریں گے اور اسے تھکا دیں گے تو اس سے غلط ڈیسیژن ہوں گے، جس کی ساری ذمہ داری اس پہ آئے گی. اور دنیا بھر میں اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے اس ڈر سے کہ کہیں وہ غلط ڈیسیژن نہ لے وہ ڈیسیژن ہی نہیں لیتے، کیونکہ انہیں اپنی وہ ایک خوف کی کیفیت میں وہ چلے جاتے ہیں. مختلف انویسٹیگیشن کراتے ہیں.